لیلۃ القدر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے۔ بہت سے لوگ اس کے بارے میں غلط رائے بیان کرتے ہیں اور ہم ہو سکتا ہے کہ غلط رات میں اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہوں، غلط رات میں ہم جاگتے ہوں۔ تو لیلۃ القدر کے حوالے سے قرآن پاک میں آیا ہے اور اس کے بعد قرآن پاک میں سورۃ قدر میں بھی آیا ہے اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ لیلۃ القدر کی 5 طاق راتیں ہیں: 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان اور 27 اور 29 رمضان۔ یہ 5 طاق راتیں ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہے جو ہمیں نہیں پتہ اور نہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ صرف تھوڑی سی نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں کہ یہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے اور مطلب کہ جانوروں وغیرہ کی آوازیں نہیں آ رہی ہوتی، جیسے کتا وغیرہ ہو گیا، ان کی آوازیں نہیں آ رہی ہوتی، ٹھنڈی رات ہوتی ہیں، ستارے چمک رہے ہوتے ہیں اور پرسکون رات ہوتی ہے یہ جب لیلۃ القدر کی جو رات ہے۔ تو ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے لیلۃ القدر کی جو ہمیں ڈھونڈنی چاہیے۔ ہم نے بس ایک فکس کی ہوئی ہے، 27ویں رات ہے اور ان 5 راتوں میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس کی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک انسان تھا، ایک بندہ تھا، وہ گارڈر لے کر کھڑا رہا، ساری رات وہ کھڑا رہا، دعا کرتا رہا، اللہ اس کو سونے کا بنا دے، اس کو سونے کا بنا دے۔ تو وہ تھک ہار کر اس نے پھینکا اور کہا دیا چلو سونے کا نہیں تو اس کو مٹی کا ہی بنا دو۔ تو وہ قبولیت کی گھڑی تھی اور وہ مٹی کا بن گیا۔ ہمیں وہ قبولیت کی گھڑی ڈھونڈنے کے لیے ان 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی بات کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ ہمیں وہ گھڑی نصیب ہو سکے جو اللہ تعالیٰ نے ان راتوں میں ہمارے لیے رکھی ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم 27ویں رات کو تو عبادت کر لیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے 29ویں رات ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے طاق رات ہو، لیلۃ القدر کی رات ہو اور اس رات ہم ساری رات بازار میں گزارتے ہیں کہ شاید صبح عید ہو، کوئی چوڑیاں پہن رہا ہے، کوئی مہندی لگوا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن نہیں، یہ عبادت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں لیلۃ القدر کو پانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔